موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جی ہاں، پرسدھ پترکار سورگیہ عتیق مظفر پوری کی 8ویں پنیہ تتھی کے اوسر پر نئی دلی کے پریس کلب آف انڈیا کے سبھاگار میں ورتمان پرستھتی میں پترکاریتا کا رول پر چرچا سنگوشٹی کا آیوجن کیا گیا۔ اس سنگوشٹی میں ملک کے الگ الگ بدھی جیوی، سماج سیوی، پترکاریتا سے سمبندھ رکھنے والے بڑے پترکار اور ایک بڑی گلیکسی دیکھنے کو ملی، جس نے سب نے اپنے اپنے انداز میں عتیق مظفر پوری کے ساتھ ان پلوں کو یاد ساجھا کیا اور اس بات پہ زور دیا کہ دیش اور ملک اور سماج کی اگر دیشا بدلنا ہے اور مین اسٹریم میں لانا ہے تو آج بھی ایک ماتر سوتر ہے، وہ ہے شکشا۔ شکشا ہی ہمیں جو ہے غریبی سے باہر نکال سکتی ہے، دیش کے مکھ دھارے میں شکشا ہمیں لا سکتی ہے، بلکہ دیش ہی نہیں بلکہ باہر بھی شکشا سے ہی ہم اپنے بھارت کا نام آگے لے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، عتیق مظفر پوری اپنی پوری زندگی تعلیم اور پترکاریتا دونوں پہلو پہ، پترکاریتا کے ان باریک کیا ہو سکتا ہے، پترکار کا کیا دایتو ہے، ان تمام اہم مدعے پر آپ نے نہ صرف بڑا کام کیا، جو آج پترکاریتا کے فیلڈ میں کام کر رہے ان سینکڑوں نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہیں عتیق مظفر پوری۔ ان کی کتاب اور ان کی جو قربانی ہے وہ آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں۔ اس اوسر پر ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد، پریزیڈنٹ انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا نے سری مظفر پوری کے ساتھ اپنے ان پلوں کو ساجھا کیا اور اس بات پہ زور دیا کہ مظفر پوری کے اندر ایک نشٹھا، ایک موٹیویشن اور ایک ڈیڈیکیشن جو تھا اور تعلیم کے تئیں جو ان کا جذبہ تھا، اسی وجہ سے آج وہ نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ ملک اور ملت کے لیے بھی ایک بڑا ان کے اپلفمنٹ کا سبب بنے، جو تعلیم کے حوالے سے انہوں نے ایک فکر کا اظہار کیا۔ آئیے انہوں نے کیا کہا، میں خواجہ افتخار صاحب کو خود آپ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ نیک و صالح اولاد اگر اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر ان سے 2 قدم آگے نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی نعمت والدین کے لیے ہو نہیں سکتی۔ یہ میرا خراج عقیدت ہے عتیق مظفر پوری صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے بچے ترقی کے جس سفر پہ رواں دواں ہیں ان کو زندگی میں اور بلندیاں نصیب ہوں اور یہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں۔ اور میرے بچے مختار نے جو بات کی ہے آج، اس نے میں سمجھتا ہوں ہر شخص کے دل کو چھوا ہوگا۔ اس کی تقریر نہیں تھی، اس کے اندر جو احساس اور جذبہ اور جس نے اس کو کھڑا کر کے یہاں پہنچایا وہ ایک لیونگ ماڈل ہے، ماڈیول ہے کہ کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اور اس بچے کو بھی سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کی جو آبیاری کی ہے جاوید رحمانی نے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے باپ کا جو فرض ادا کیا ہے، میں اس کو بھی سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتے۔ اس سفر میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے چمن کے ہر پھول کو پھلنے کا اور پھولنے کا کیسے موقع دیا جاتا ہے، جو گھر کے اندر ہے اس سماج میں کیسے باہر لایا جائے، اس کی آبیاری کا کہ یہ تربیت گاہ ہے، یہ چھوٹا سا خاندان اور یہ اس کے بچے اور نونہال۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، معین شاداب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک پختہ شاعر ہیں، اچھا کلام کہتے ہیں، نباز ہیں۔ میں ان کو اینکر کی حیثیت سے کبھی نہیں دیکھتا، ایک فکر کی مخصوص سمت جس کی نمائندگی کرتے ہیں، میں اس میں آپ کو اور اس حوالے سے آپ کو بھی سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔
یہاں اگر کسی مجلس میں کوئی امام موجود ہو، میں امام کو کبھی امام نہیں کہتا، امام محترم کہتا ہوں. یہاں محب اللہ ندوی صاحب تزیدہ العلی دہلی کی، نئی دہلی کی جامع مسجد کے امام ہیں، بڑے لائق شخصیت کے مالک ہیں، علم اور مطالعے کے اور مشاہدے کے اور تجزیے کے عالم ہیں. میں امام صاحب آپ کو بھی سلامت نصیب پیش کرتا ہوں. مختصر سی بات، آپ نے جے شنکر گپتا صاحب کو سنا، میں آپ کی طرف رخ کر کے صرف ایک لائن بولتا ہوں: ابھی ہندوستان زندہ ہے. میں سمجھتا ہوں بات پوری ہو جاتی ہے مکمل. اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے موضوع رکھا ہے آج کے ماحول میں صحافت کا کردار، رول آف جرنلزم ان پریزنٹ سیناریو. میں اس میں سے پریزنٹ سیناریو نکالتا ہوں وقتی طور پہ. رول آف جرنلزم، جرنلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہمارے 4 پلر ہیں اسٹیٹ کے، فرسٹ از لیجسلیچر، قانون ساز ادارے، دوسرا بیوروکریسی انتظامیہ، سول سروس، جس کے ہاتھ میں راشٹر کی گورننس ہوتی ہے، اس کا چلانا ہوتا ہے. واچ ڈاگ، اس سے پہلے ان کے بیچ میں جوڈیشری ہوتی ہے، جہاں پر میں اپنی شکایت لے جاتا ہوں اور غلط کو صحیح کروانے کی جنگ کرتا ہوں، اور اکثر جیت جاتا ہوں مگر کبھی کبھی ہار بھی جاتا ہوں. چوتھا، میں نے واچ ڈاگ کا لفظ استعمال کیا. میڈیا آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، فکر بھی ہے، نظر بھی ہے، تنقید بھی ہے، جائزہ بھی ہے، تجزیہ بھی ہے، اور سمت کا طے کرنے والا بھی ہے. اور جملہ کہہ دوں کہ بڑے بڑوں کو ٹھیک کرنے والا بھی ہے. کردار کیا ہے؟ دیکھیے، کردار یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی ہندی میں بھی بات کی جائے، کیونکہ یہاں مکس لیتے ہیں، اگر استھتی جٹل ہو جائے اور اس کی جٹلتا بڑھتی ہی چلی جائے تو 2 راستے ہوتے ہیں دوستوں. ایک راستہ ہوتا ہے پروٹیسٹ کا، غصے کا، لڑنے کا، جوجھنے کا، شکایت کا، اداروں میں جا کے لڑائی لڑنے کا. یہ سب ٹھیک ہے، میں اس سے الگ راستے میں یقین کرتا ہوں. اس سب سے اتفاق ہے میرا، اس پہ کوئی ٹیکا ٹپڑی نہیں ہے. جو میں جس چیز کو کرتا ہوں سمجھتا ہوں، میں اس کی بات آپ سے کرتا ہوں. پہلی بات، انگریزی میں کہتے ہیں ایکسس از بیڈ، ہندی میں کہتے ہیں اتی اچھی نہیں ہوتی، اردو میں کہتے ہیں زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی اندر حد سے بڑھ جانا، نفرت ہو جائے، محبت ہو جائے، دونوں زیادہ نہیں ہونی چاہیے. زندگی اعتدال کا نام ہے، مڈل پاتھ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. حالات اگر سخت ہو جائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے. اس میں اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو، اپنی سوچ کو ٹھنڈا رکھیے، سمجھنے پہ زیادہ توجہ دیجیے، غصے پہ قابو رکھیے. اس ماحول میں جو چیز ہم سب کو پریشان کر رہی ہے، جس پر میں بول بھی رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، اور زندگی کو اس راستے میں چلاتا بھی رہا ہوں،
خواجہ افتخار احمد اس دیش کی حقیقت ہے. جے شنکر گپتا اس دیش کی دوسری حقیقت ہے. یہ دو حقیقتیں ہیں. میں اگر اس سے انکار کروں تو یہ ایسے ہے کہ میں چاند اور سورج کی جو سمتیں ہیں نکلنے کی اس سے انکار کروں. راستہ کیا ہے دوستوں؟ جس راستے پہ اس وقت دیش چل رہا ہے، راستہ کیا ہے؟ راستہ ایک ہے کہ نمبر ایک، میں اپنے دل میں، اپنی نفس میں، اپنے اندر اس بات کو جگہ دوں کہ جے شنکر گپتا میرا بھائی ہے، میرا پریوار ہے. اس کا دکھ، اس کا سکھ مجھ سے الگ نہیں ہے. اور یہی جذبہ جے شنکر گپتا کے اندر ہو کہ خواجہ صاحب میرے ہیں اور میرا اور تیرا نہیں ہے اس بیچ میں. اگر راشٹر ایک پریوار ہے جو ہے تو میں اور تم نہیں ہو. چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی جو لوگ کا استعمال کرتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں برابری کا قائل. میں اور آپ بالکل برابر ہیں. جب میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ یہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، کپڑا یہیں سے پیدا ہوتا ہے. اس کمپلیکس سے، اس احساس سے باہر نکلنا ہوگا. یہ وطن ہمارا، یہ ملک ہمارا، اس کے ادارے ہمارے، اس کی لیڈرشپ ہماری، اس کی سنستھائیں ہماری، سب ہمارا ہے. جرنلزم کا، میڈیا کا، جرنلسٹ کا آج مسئلہ کیا ہو گیا دوستوں؟ جرنلسٹ are not left with journalism. میرے جملے کو غور سے سنیے. They are employees of an organization. صحافت ملازمت میں تبدیل ہو گئی. غلط کہہ رہا؟ اور ملازمت میں بھی بیشتر ملازم فری لانسر ہیں یا کانٹریکٹ پہ ہیں یا ایڈ ہاک ہیں. اسٹوری لاتے ہیں تو کچھ مل جاتا ہے، اگر ایکسپٹ ہو جائے تب. ریڈرشپ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، پڑھنے کا شوق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. گوگل نے، نیٹ نے، انسٹاگرام نے، لنکڈن نے، واٹس ایپ نے، اور ابھی نئی چیزیں آ رہی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ دیکھیے، دماغ گھوم جاتا ہے. ہم سے ہم کو چھین لیا ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے دوستو کہ آپ انہی سے گورن ہو. کوئی مجبوری نہیں ہے. جیسے مختار بیٹے نے کہا کہ گھر میں اردو بولنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، اس سے جڑے رہنے میں اور اس کی کوکھ سے نکلنے والی تہذیب نے کسی چیز نے روک نہیں رکھا ہے. میں نے ہی انکل کی پرمپرا شروع کری ہے. سب انکل ہو گئے. نہ چچا بچے، نہ تایا بچے، نہ پھوپا بچے، نہ خالہ بچے، نہ خالو بچی، نہ ممانی بچی. کوئی نہیں بچا. نہ بوا بچی، نہ مامی بچی. کیا بچا؟ انکل آنٹی. کوئی کمپلشن ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیکنالوجی کے لیے، کیونکہ ٹیکنالوجی از دی لائف لائن آف ٹوڈے اینڈ ٹمارو. اس کو نہیں چھوڑنا ہے. لیکن ٹیکنالوجی میں سویلائزیشن اور سویلائزیشنل ویلیوز، ایتھوس، اس کی ڈیپتھ، اس کے پیرامیٹرز، یہ تو سیکریفائس ہو. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آج کا سبجیکٹ رکھا
حالات کیسے بھی ہیں، مانا کہ فریلانس ہیں، مانا کہ ایڈ ہاک اور کانٹریکچر بیسس پہ آپ آئے، لیکن دوستو قلم میں تلوار سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ قلم ہر حال میں اور ہر حالت میں، یاد رکھیے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کو کبھی کھل کے کہی جاتی ہے، کبھی ڈھک کے کہی جاتی ہے، کبھی مصلحت سے کہی جاتی ہے، کبھی اشاروں میں کہی جاتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ اشارے کو بھی سمجھتے ہیں اور اشاریے کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے نہ صرف صحافی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو جتنی گنجائش ہو، یہ بالکل اس طرح ہے کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں مکمل مومن بن جاؤں، یعنی مجھ سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، میں برائی کی طرف جاؤں ہی نہیں۔ یہ الٹیمیٹ ہے، الٹیمیٹ از لائک دی پریمبل آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک جسٹس۔ منزل دور ہے، راستہ ہے، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ اسی طرح سے یہ میدان ہے، آپ چلتے چلے جائیے، جتنی زمین آپ کو مل رہی ہے، اتنی گنجائش مل رہی ہے، اس کو یہ کہہ کر نہ چھوڑ دیجئے کہ زمین تنگ ہے۔ تنگ ہے تبھی تو چیلنج ہے، تنگ ہے تبھی تو اپارچونٹی ہے۔ میں اس جملے کو کہہ کے اپنی جگہ دوں گا، حالات کیسے بھی ہوں، میں یہ مانتا ہوں جب حالات بہت نرم ہوں تب بھی، اور جب حالات بے انتہا سخت ہوں تب بھی مزہ جب آتا ہے۔ سختی میں کام کرنے کا دوستو جو مزہ ہے وہ نرمی میں کام کرنے کا نہیں ہے۔ ظرف کا اور ضمیر کا اور نیت کا امتحان کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب درد جو ہے وہ سینے میں بیٹھ جاتا ہے اور عقل اور دماغ اور ہاتھ اور پیر اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔